رانا سنالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور اور ان کے ایک سابق اتحادی پی ڈی ایم کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں. پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ دیا. اس کی حکومت کم ہے. حکومت جس کی ہے ان کی بات نہیں چاہیے، اور ان کی بات اب کرنی پڑے گی ہمیں. اچھا رانا سنالا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو شکوہ شکایت کیوں کرتے ہو، ان کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو کسی اور کی ہے، بات کرنی ہے تو ان کی کرو. آپ بھی سمجھ گئے وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ تاثر کیوں پھیلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ان کی ناراضگی ابھی تک آپ سے دور نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، مولانا صاحب کی ناراضگی ہم بالکل دور کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے، لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ انہوں نے پنجاب میں تو بہت کم انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا. ان کے زیادہ تر امیدوار جو ہے وہ کے پی کے میں تھے، بلوچستان میں تھے. تو ان کا یہ موقف، ان کا یہ گلہ ہے کہ ان الیکشنز میں کے پی کے میں اور بلوچستان میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس بارے میں ہمارا بھی جو ہے وہ ان سے ملتا جلتا ہی خیال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں بھی الیکشن میں کوئی اتنی زیادہ شفافیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. باقی جہاں تک حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی تو نہیں ہوتی، اور وزیر اعظم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تمام سٹیک ہولڈرز کا اور جتنے بھی اس کولیشن میں پارٹی شامل ہوتی ہیں تو انہی کے متحد ہی جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ گلہ اگر کرنا ہے تو سبھی سے کرنا ہے، صرف میاں شہباز شریف صاحب سے نہیں کرنا، کہ وہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ کے سربراہ ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اچھا علی زبر صاحب، یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل کر رہے ہیں ملین مارچ کراچی میں، اور اس کے بعد وہ 9 مئی بڑا اہم دن ہے، اس دن وہ کر رہے ہیں پشاور میں ملین مارچ. تو ان کا ملین مارچ اگر پشاور میں ہو رہا ہے تو کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ آپ کے خلاف ہو رہا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ان کا جو مارچ ہے وہ اس فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہی ہے، کیونکہ ان کی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت بنی ہے یہ جائز نہیں، اور حکومت کو ہٹانے کی ان کی پروٹیسٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف نہیں ان کا جو مارچ ہے، اور وہ فیڈرل حکومت کے خلاف ہی ہے. مولانا صاحب سیاست کو بہت سمجھتے ہیں، اور ان کو سامنے جو ہونے والا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے شاید یہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی موومنٹ کا پلان بنا لیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کی سیاسی سوچ ہے، لیکن وہ بہتر جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کو اپنی بتا سکیں گے کہ اب آپ کے پروگرام. اچھا رانا صاحب، آخر میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے. وہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فیصل واڈا، محسن نقوی اور انوار اللہ کاکڑ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. تو فیصل واڈا صاحب نے اس کے جواب میں ایک بات کی ہے، میں نے کہا آخر میں ذرا وہ بھی پوچھ لوں. سنیں ذرا فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا ہے. یہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا نام کیا ہے، جس میں آپ ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، اور آپ کا جو کزن قبیلہ ہے اس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں. تو یہ لیکن میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بڑا فیمس قبیلہ ہے، آزاد قبیلہ، اور اس کے اندر فیصلے بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں، دن دہاڑے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے، اور بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اس قبیلے کی بڑی ایک ریلیونس ہے. تو اس قبیلے کے ساتھ جتنا اچھا رہا جائے، اتنا جتنی عزت دی جائے وہ ڈبل عزت دیتے ہیں. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آزاد قبیلہ ہیں اور ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. اور آج ان کے قبیلے کے ایک ممبر جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کراچی میں آصف زرداری صاحب کی ایم کیو ایم والوں سے ملاقات کروا دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ
یہ جو کراچی میں جو ملاقات ہوئی ہے آزاد قبیلے کے ایک ممبر اس میں موجود تھے، تو اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دونوں ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی. اور بالکل واڈا صاحب کی بات سے مجھے اتفاق ہے. انہوں نے اگر اپنے قبیلے کا نام آزاد قبیلہ رکھا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور اس آزاد قبیلے میں یہ گنجائش بھی، صلاحیت بھی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے، آج نقوی صاحب نے اگر ملاقات کروائی ہے تو اس سے پہلے واڈا صاحب نے دونوں کی حمایت حاصل کی تھی. انہیں میری انفارمیشن کے مطابق ان کو ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا تھا اور انہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا تھا. تو آزاد قبیلہ نے جو ہے وہ پہلے بھی دونوں ہمارے کولیشن پارٹنرز کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. تو میرا خیال ہے یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان کے جو دوسرے اختلافات ہیں کراچی کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ان میں بھی اگر کوئی کمی لانے یا ان کے اوپر کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو وفاق کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے یہ اور زیادہ آسانی ہوگی. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ، بہت شکریہ علی ظفر صاحب. اور آخر میں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب کا جو آزاد قبیلہ ہے، یہ اس کے ساتھ ان کے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں، اور اگر وہ مل کر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات کو مزید اچھا کر دیتے ہیں تو اس کا آخر کار جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہے اور سندھ حکومت کو بھی فائدہ ہے.